کال کو اس نے باہر کر دیا۔ اب یہ مسٹری ہے جہاں تک ہمارے موجودہ علم کا تعلق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دفاع میں کچھ چیز ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں بیرونی موجودگی کے خلاف جسم کو اگر مستعد کیا جائے تو وہ آپ ہی اس کو نپٹ لیتا ہے اس سے۔ یہ جو بیماری ہے ایڈز، اس میں بھی اسی خیال سے میں نے تجویز کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایڈز کے جو شکل ہے اس کی اندرونی بہت باریک علم ہے، وہ جسم کے دفاعی خلیوں کے اندر جو شکل پائی جاتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ اندر جا کر اس کے دفاع کے اندر داخل ہو کر اس پہ قبضہ کرتی ہے۔ جب آپ کسی دوا سے، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، دفاعی نظام کو متحرک کرتے ہیں تو جتنا تیزی سے وہ سیل بڑھتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ ایڈز کا جراثیم بھی ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے کوئی چھونی پہ قبضہ کر لے، کسی فوجی نظام پر قابض ہو جائے تو اس ملک کے بیچارے کے دفاع کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو ایڈز انسان کے جسمانی دفاعی نظام پر قبضہ کرتی ہے، اور اتنی مشابہ ہے اس کے کہ گویا وہ چور داخل ہو گیا، اصل پہچانا نہیں جاتا مالک کون ہے اور چور کون ہے۔ تو اس خیال سے میں نے 1,00,000 سلیشیا دی کہ بہت ہی لطیف پیغام ہے یہ، اور مجھے یہ یقین تھا کہ انسانی جسم کو خدا تعالیٰ نے شناخت کی صلاحیت ضرور بخشی ہوئی ہے، جتنا مرضی کوئی چور مشابہ ہو جائے مگر انسانی دفاع میں ضرور ایسی طاقت ہوگی کہ وہ پہچان لے۔ چنانچہ اس کو میں نے وہاں ڈاکٹرز کو میں نے لکھا اور میں کہا کہ مجھے بتائیں بھی۔ تو پہلے ایک ڈاکٹر کی طرف سے اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کامیاب رہی ہے، اور بعض ایسے ایڈز کے مریض جن کے اندر قطعی طور پر ثابت شدہ بات تھی وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر ایک جلسے پر بھی میں نے سنایا تھا واقعہ، ایک آپریشن کے وقت ایک مریض کی حالت بگڑی تو پتہ لگا وہ ایڈز کا مریض ہے۔ تو یہ ڈاکٹر بہت پریشان ہوئے، ان کو یاد آیا کہ میں نے ہدایت دی ہوئی تھی، انہوں نے سلیشیا کی ایک خوراک دی، وہ اللہ کے فضل سے بخار سب ختم ہو گیا، وہ ساری کمپلیکیشن جاتی رہی اور ایڈز کی علامتیں بھی غائب ہو گئیں۔ انگلستان میں میں نے ایک تجربہ کیا، ایک نو بیاہتا جوڑا تھا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے جو علامتیں بتائیں مجھے شبہ پڑا کہ یہ ایڈز ہے، شبہ کا قریباً یقین تھا۔ تو میں نے ان کو دوائی دی میاں کو، اور میاں کو کہا الگ مجھ سے بات کرنا۔ اس کو پھر میں نے سمجھایا، اس نے کہا جب آپ نے آپ کے چہرے کا اثر دیکھا تھا مجھے یہی شک پڑا تھا کہ اس کو ایڈز کی تکلیف ہے۔ ہاسپٹل نے باقاعدہ ٹیسٹ کیے تھے یہاں، میں نے کہا آپ یہ دوا استعمال کریں اور پھر مجھے تقریباً 1-2 مہینے کے بعد اطلاع دیں کہ کوئی فرق پڑا کہ نہیں۔ 1-2 مہینے کے بعد اس لڑکے نے آ کے خبر دی، بڑا خوش تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایڈز ہے تو صحیح اندر، لیکن اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ اوفینسو نہیں رہی، وہ بے ضرر سی دکھائی دے رہی ہے اب، پہلے ایکٹیو حالت میں تھی اور جیسے نیند آ جائے اس کو۔ اور اس کے بعد اس نے اجازت دی کہ تم میاں بیوی والے تعلقات بے شک قائم کرو، اس وقت یہ حالت ہے کہ تمہیں نہیں لگ سکتی۔ اچھا، وہ بڑا خوش، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا، جاؤ پھر میاں بیوی بن کے رہو۔ اور ابھی آنے سے چند دن پہلے وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آیا، اس کا 7واں مہینہ ہے پریگننسی کا، اور بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس سے میں نے ہر طرح سوال کیا، انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا، اس کو شاید ابھی تک نہیں پتا کیا بات ہے، کہ باقاعدہ ہر 6 ہفتے کے بعد یا نہیں اس سے کم عرصے میں دوبارہ آ کے رپورٹ کیا کرو۔ کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، نارمل ڈلیوری ہوگی اور بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ ایڈز کا وہ کیس ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اور جس کے ٹیسٹ وہاں کے ہسپتالوں میں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ بات عجیب مجھے لگی ہے، وہ کہتے ہیں ایڈز موجود ہے اندر لیکن نکمی ہو چکی ہے، بیکار ہو گئی ہے۔